اور 2:45 یعنی 2:45 سے آگے نہیں جائیں گے، اس سے اندر ہم نے پروگرام کو مکمل کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ چونکہ صاحبزادہ صداقت علی شاہ صاحب نے بھی، حسنین شاہ صاحب نے بھی واپس مظفر آباد کی طرف نکلنا ہے۔ کل وہاں پہ ایک بڑی دعا ہے اور پرسوں دیر کوٹ میں ہے، تو شاہ صاحب کے چونکہ چاہنے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، آزاد کشمیر کے کونے کونے میں موجود ہیں، اس علاقے کے اندر موجود ہیں، تو سب کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے علاقوں کے اندر اور اپنے اپنے مقامات پر وہ شاہ صاحب کے ساتھ جو اظہار محبت ہے وہ کیا جائے۔ تو اس کے لیے پھر صاحبزادگان کی چونکہ وہاں مصروفیات زیادہ ہوں گی، اس حوالے سے چونکہ انہوں نے بھی نکلنا ہے، ان کے معاملات کا اور وقت کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، اور بڑی دیر سے آپ حضرات بھی تشریف فرمائیں۔ تو اب چونکہ ہم باقاعدہ پروگرام کو شروع کریں گے، تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ بالکل مختصر وقت میں 2-3 منٹ اور 5 منٹ، یعنی علماء جو تقریر کریں 5 منٹ، باقی نعت خواہ حضرات صرف 1-2 شعر پڑھیں، تاکہ ہم بالکل وقت پر جو ہے وہ دعا کر لیں، آپ حضرات بھی فارغ ہو جائیں اور یہاں سے بھی ان حضرات کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے مہمان عظیم قاری زینت القرہ جناب محترم قاری محمد عمران نعیمی سیالوی صاحب، جو فیصل آباد سے تشریف لائے، کیو ٹی وی ARY کے بڑے خوبصورت قاری ہیں، بڑے معروف قاری ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی سے اس محفل پاک کا آغاز کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل واسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل واسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب،
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم۔ ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ بہت ہی خوبصورت تلاوت جو فرما رہے تھے ہمارے مہمان جناب قاری محمد عمران نعیمی سیالوی، جو کہ فیصل آباد کے لیے دعوت دوں گا جناب محترم قاری حمزہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور دو اشعار پیش فرمائیں۔ یا حبیب اللہ آ گیا اے نور لے کے، آ گیا اے نور لے کے، ظلم تانوں مٹانے والا، درد ونڈ دا ماڑیاں دے، درد ونڈ دا ماڑیاں دے، روندیاں نو ہسانے والا، آ گیا اے نور لے کے، آ گیا اے نور لے کے، ظلم تانوں مٹانے والا، اے غلامو بات ٹھیک ہے، آپ دیں دے خدا توفیق، نعت پڑھے دا نعت سنے دا، نعت پڑھے دا نعت سنے دا، ہووے جڑا ایمان والا، آ گیا اے نور لے کے، ظلم تانوں مکانے والا، اکھ جدوں مصطفیٰ نے کھولی، پاک آمنہ مسکرا کے بولی، شان دسنی اے جس خدا دی، او شان والا آ گیا اے، او شان والا آ گیا اے، آ گیا اے نور لے کے، ظلم تانوں مٹانے والا۔ جو شاہ صاحب کے چہرے کی زیارت کی اور پوری دنیا کے اندر لوگوں نے آپ کے چہرے کی جو زیارت کی، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ شاہ صاحب مسکرا رہے تھے اور چہرے پہ بڑی مسکراہٹ اور تبسم تھا۔ تو علامہ اقبال قلندر لاہوری نے مرد مومن کی پہچان بیان کی کہ مرد مومن کون ہوتا ہے، تو رومیہ کشمیر کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو یہ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کیا خوب مرد مومن کی یہ بھی نشاندہی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نشان مرد مومن بت و گویم، یعنی جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو سارے خوش ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں اور وہ بچہ روتا ہے، لیکن جب مرد مومن دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نظارہ کیا ہوتا ہے، اگر پہچان کرنی ہو تو کیسے کریں گے۔ تو فرماتے ہیں نشان مرد مومن بت و گویم، مرگ آئے تبسم بر لب اوست، کہ جب وہ اس کا وصال کا وقت ہوتا ہے تو آپ اگر پہچاننا چاہتے ہیں کہ مرد مومن کون ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ سارے رو رہے ہوتے ہیں اور وہ مسکرا کے جا رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ تبسم ہوتا ہے۔ تو پیر صاحب کا اس طرح تبسم فرما کے دنیا سے جانا، مسکراتا چہرہ جانا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی کامل مرد مومن تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا جناب مولانا سرفراز صدیقی صاحب کہ وہ تشریف لائیں، 2-3 منٹ میں اپنے اظہار۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد جمیع علماء اہل سنت اور سٹیج پر تشریف فرما جمیع صاحبزادگان کولا شریف، دیگر حفاظ و قراء، دیگر سامعین و حاضرین، وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے اور بطور حاضری کے میں پہ کھڑا ہوا ہوں، حضور قبلہ علامہ پیر سید یاسین شاہ صاحب بخاری، وہ عظیم انسان، وہ عظیم مرد مجاہد، ہمارے سروں کا تاج، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لوگوں کی دو طرح سے پہچان ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ جو زندہ ہوتے ہیں باحیثیت، لیکن زندہ ہونے کے باوجود بھی وہ مردہ سمجھے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہراً وصال فرمانے کے بعد بھی تا صبح قیامت اللہ رب ذوالجلال لوگوں کے دلوں میں انہیں زندہ اور جاوید فرما دیتا ہے۔ ابو جہل جیسا نجس مشرک سردار ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کو دل میں لے کر زندہ ہونے کے باوجود، سردار ہونے کے باوجود تا صبح قیامت تک مردہ ہو گیا، اور حضرت امیر حمزہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے بعد بھی، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی، کلیجہ چبھنے کے بعد بھی اور کلیجہ چبانے کے بعد بھی امیر حمزہ کو اللہ رب ذوالجلال نے تا صبح قیامت مسلمانوں کے دلوں میں زندہ فرما دیا ہے۔ یہ زندگی ہے کیا دراصل؟ تو حضور علیہ السلام کی محبت، آقا علیہ السلام کی غلامی، حضور علیہ السلام کا عشق، یہ وہ دولت ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے وزیر اعظم بھی اگر دنیا سے چلے جائیں تو کچھ مخصوص لوگ نماز جنازہ میں نظر آتے ہیں، لیکن اگر حضور سے عشق رکھنے والا، آقا علیہ السلام سے محبت رکھنے والا اگرچہ ٹانگوں سے معذور بھی ہو تو علامہ خادم حسین رضوی جب دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو کروڑوں عاشق رسول نماز جنازہ کی ادائیگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت، عشق، علامہ سید غلام یاسین شاہ صاحب بخاری نے ساری زندگی مسلمانوں کے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی غلامی کا سبق دیا ہے، عشق رسول کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے بتائے ہیں۔ احباب عزیز محترم، اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ اصول فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ اصول فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی غلامی، اللہ رب ذوالجلال اس مرد مومن، مرد کلندر کے درجات کو اللہ بلندیاں نصیب فرمائے، ان کے علم کے فیضان کو اللہ تعالیٰ صبح قیامت جاری اور ساری فرمائے۔ میں اس دعا کے ساتھ آستانہ عالیہ کولا شریف کے جملہ صاحبزادگان کے لیے یہ دعائیہ جملہ کہہ کے میں اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا کہ باد سر سر سے رہے ماموں یہ گلستان بخاری، باد سر سر سے رہے ماموں یہ گلستان بہاری، حشر تک قائم رہے یہ گلستان بہاری۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا حمید۔ دو اشعار کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد عثمان چشتی صاحب کہ وہ دو اشعار پیش فرمائیں۔ نبی میرے درداں دی دعا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دعا
دینا جد وقت نزاوے جد وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا۔ مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا جناب حضرت علامہ محمود صدیقی صاحب جو دڑے سے یہاں تشریف لائے کہ وہ اظہار تعزیت کے کلمات ارشاد فرمائیں۔ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس دعائیہ تقریب کے اندر مجھ جیسا کمزور انسان اور صرف اس گھر سے حاضر ہوتا ہو کہ اللہ پاک ان سادات کرام کے علم و عمل کے طفیل اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں سارے سادات کرام سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، خصوصاً ان کے صاحبزادے اور ساتھ ہی ان کے بھتیجے اور ان کے بانجے اور دیگر مسجدین علاقہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشتے خاک را۔ کوئی کتنا کرے وہ ناکافی ہے، لیکن پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرکدہ جو اپنی زندگی کا ایک وقت گزارا ہے اس کا تو کوئی نعمت بدر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہیں بہت۔ کس اعتبار سے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو گھرانہ ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بات ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے۔ یہ علمی گھرانہ اس وقت سے یہ علم کی وہ شمع جلا رہے ہیں کہ جس وقت یہ شمع کشاں کشاں تھی، کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہوتا ہے، کدھر ہے، یہ کیا وہ کیا ہے، یعنی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مختصر جو میں کمزور سا انسان آپ کے چہرے کی زیارت 1983 میں کی، 84 میں کی، اور دیرکوٹ کے اندر رہ کر جناب حضرت اللہ مولانا جناب ظریف ساقی صاحب جو میرے سینئر دوست بھی ہیں اور ہم کلاس فیلو ادارہ فیلو بھی ہیں، یہ موجود ہیں۔ اس وقت سے قبل سے لے کر آج تک دنیا سے لگن نہیں تھی، اگر کوئی لگن تھی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین اور اس علم کے ساتھ تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جہاں تک ہو سکا تو میں تو یوں کہوں گا کہ جس وقت پرسوں کی یہ بات ہے، پرسوں سے یہ معاملہ خبر سنی کہ پیر صاحب مالک حقیقت کو لبیک کہہ گئے ہیں، تو وہ دل پتھر ہوا ہوگا واللہ علم۔ تو میں سمجھتا ہوں ہر انسان، ہر عاشق وہ
आंसू बहा रही थी کہ اللہ اس مرد قلندر نے تو ساری زندگی یعنی آخر پہ جو کہہ کے گئے اور ساری دنیا کو یہ مظفر آباد سے لے کر اس کولا شریف کی دھرتی تک وہ یہ آگاہ کرتے گئے کہ میں اپنے مالک کے حضور جا رہا ہوں، میں اپنے مالک کے حضور جا رہا ہوں۔ مظفر آباد کی سرزمین پہ نماز جنازہ، علم کی خدمت کا جو شمع جلائی ہے دھیرکوٹ کے مقام کے اوپر، ان لوگوں نے کیسا کیا، لیکن آپ لوگوں نے جو ان کے بزرگوں کے ساتھ اس وقت تا ان کے اولادوں کے ساتھ یہ محبت برا انداز ہو رہا ہے، ان سے یہ ہم توقع رکھتے ہیں یہ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، اور ہم سارے ان کے حق میں یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ ان کے اس فیض کو ہمیں صبح قیامت تک جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی میں قبر پہ اوپر حاضری دی تو وہی آخری بات کہہ کے بات کا ختم کر رہا ہوں مولانا، کہ ابھی وہاں ایک مکھی میں نے دیکھی ہے، کس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی؟ گلاب کے پھول کی پتیوں کے اوپر چند مکھیاں شہد کی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو وہ میں نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کیوں بیٹھی ہوئی تھی، کہ نبی کا عاشق جس انداز میں گیا ہے کیا پتہ ادھر بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کی صدا آ رہی ہے، میں نہیں سن سکتا ہوں، وہ مقصد جیسے وہ آپ حدیث سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دوکتا پہنچا رہے ہیں۔ اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ ان کے اس عمل کو ہم سب کو جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے یہ دعا کی درخواست کروں گا کہ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کے درجات کی بلندیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا جناب والد محترم عبدالحفیظ جلالی صاحب کے، وہ بھی اسی طرح مختصر وقت میں اظہار رسول الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت تحفۃ المومن، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ ذرا خلوص دل سے درود پاک پڑھیں گے۔ ربائی کے بعد ربائی پڑھوں گا میں، اس کے ساتھ آپ درود پاک اس انداز سے پڑھیں کہ پتہ چلے کہ یہاں در و دیوار کل قیامت کے دن ہماری یہ گواہی دے۔ کملی والے تے پڑھو درود سارے، کملی والے تے پڑھو درود سارے، رب وچ قرآن فرما دیتا، رب جاندا سی کئیاں نہیں پڑھنا تائیں وچ نماز دے پا دیتا۔ آپوں پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے، سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا، حفیظ پھر بھی کرے انکار جڑا انہوں ازلی بدبخت بنا دیتا۔ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مرن والے اور رہندے نے سدا زندہ، مرن والے اور رہندے نے سدا زندہ، زندہ جگ تے جنہاں دی یاد ہوئے، اگے نالوں بھی ہوندا ود نہ پیدا پیچھے جنہاں دی نیک اولاد ہوئے۔ کرو سخاوتاں پڑھ کے قرآن بخشو، جاون والے دی انج امداد ہوئے، قسم رب دی خوش نصیب ہے او جی دے ختم تے یارو میلاد ہوئے۔ اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چند ہوئے، کوڑی مل بھی نہیں ادا خدا اگے، پاویں قارون نالوں دولت مند ہوئے۔ تے کلا علم پڑھیاں گل بندی نہیں۔ یہ علماء سمجھتے ہیں کہ کلا علم کیا ہوتا ہے، جیسے سلطان باؤ فرماتے کہ علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا۔ کلا علم پڑھیاں گل بندی نہیں، پاویں خاص فارغ دیو بند ہوئے، حفیظ رب بھی انہوں پسند کردہ، کملی والے انہوں جڑا پسند ہوئے۔ جناب اس ریفرنس کے تزیتی ریفرنس کے
मोतमीम और स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम, सादात कराम, चूँकि नाम लूँ तो बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा, वक्त कम है, और आप मुअज़्ज़िज़ीन जितने भी यहाँ आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि हमें ऐसी महफ़िलों के अंदर पहुँचने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाता है, क्योंकि ये हर एक की वस की बात नहीं है कि कोई अपनी मर्ज़ी से कोई नेकी कमा ले या काम कर ले। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है चुन लेता है। हम लोगों को अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी कि ऐसी रूहानी महफ़िल के अंदर हम तशरीफ़ फरमा रखें, और हम इस रेफरेंस की वसादत से जितने भी सोगवारान हैं, उनके साहबज़ादे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, भांजे हैं, जो भी है, सब के साथ इज़हार तज़ीयत करते हैं। और ये बात वाज़े कर देना चाहते उन्हें कि ये न समझें कि ये वो इन्हीं के थे। ठीक है, खूनी रिश्ता इनका ज़रूर है, लेकिन दीनी रिश्ता जो हमारा अब शुरू से था और क़यामत तक रहेगा, वो अहले सुन्नत का ऐसे सरमाया थे कि जिनका न्यामल बदल मुश्किल क्या नामुमकिन है। इस इलाके के अंदर जब जैसे अभी महमूद साहब बात कर रहे थे, मैंने जब सन 1982 के अंदर मैंने अपने गांव की इमामत संभाली, उस वक्त ये नौजवान थे, और उस वक्त इस इलाके के अंदर ये नहीं आए, तो अल्लाह का शुक्र है कि हर तीसरे घर के अंदर हाफिज मौजूद है, कारी मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मुफ्ती मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त ये नापैद चीज़ थी। दिल्ली के अंदर उनके वालिद मोहतरम सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खिताबत थी, और ये बाज़ दफ़ा जब आया करते थे तो मेरे साथ मुलाकात करके हौसला अफजाई दिया करते थे कि अगर कोई क्योंकि हमारे इर्द गिर्द भी घेरा उस वक्त तंग हुआ करता था, तो बड़ी हौसला अफजाई करते थे। और ये दो अहमियतों के हामिल थे। एक आलम का दुनिया से जाना पूरे जहान की मौत है, ये उलमा से आपने हज़ार सुना, लेकिन यहाँ दो अहमियतों के हामिल हैं, एक आलम है और एक आले रसूल हैं। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, खुलिक़त सादात मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमा मिन सदरी, फरमाया सादात मेरी पुष्ट से पैदा हुए हैं और उलमा मेरी छाती से पैदा हुए, और इनको दोनों निस्बतें थी कि उनकी पुष्ट से भी ताल्लुक़ था और छाती से भी ताल्लुक़ था। ये बड़ी सादत की बात है। और मरना एक दिन सब ने है, जो मैंने आपके सामने आयत मुबारका उसका मुख्तसर बात करूँगा। अल्लाह ने हमें यह मुतनब्बे किया है कि मरना सब ने है, कोई माने या ना माने, जब हुक्म आया तो गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने यहाँ मरने का हमें तरीका क्या बताया कि मरना सब ने है। काफिर भी मरते हैं, मुनाफिक भी मरते हैं, मुशरिक भी मरते हैं, और छोटे भी मरते हैं, बड़े भी मरते हैं, इंसान भी, हैवान भी, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर चीज़ ने मौत का जायका चखना है। अब जायके को बनाना ये हम तक है। जायका अंगूर का भी है, जायका नींबू का भी है, और जायका अनार का भी है, जायका चीनी का भी है। ये जायका लफ्ज़ एक है, लेकिन उनकी किस्में अलग हैं। मोमिन को बताया कि तू मत मर, लेकिन मुसलमान होकर मर। मरना तूने भी है, तेरी दूसरों के साथ उनसे मुनफरद तेरी मौत हो। और मोमिन मरता नहीं। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। मोमिन मरता नहीं, कैद के अंदर है, और कैद के अंदर जितनी भी किसी को सहूलत हो वो वहाँ खुश नहीं होता। आज नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से पूछें, तमाम सहूलियात वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो तड़प रहे हैं कि हम बाहर निकल, हमारी ज़मानत तो घर जाएँ। हालांकि तंग बाहर भी आकर उनने खाना ही और साना ही है, लेकिन वहाँ बेताब हैं क्योंकि कैद है, कैद के अंदर है। तो दुनिया मोमिन के लिए, दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। ये कैद के अंदर है। और कैद किस चीज़ की है? बेड़ियाँ हथकड़ी नहीं पड़ी हुई हैं, दीवारें आगे नहीं लगाई हुई हैं, ये शरीयत की हद के अंदर कैद है। और उस हदूद को जब पूरा करता है तो ये मौत एक मुलाकात का ज़रिया है। अल मौत तोहफ़तुल मोमिन, मोमिन के लिए तोहफ़ा है कि ये मौत के बाद उसे अल्लाह का दीदार होता है, ये उसके ये पहचान है। तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अल्लामा सैयद ग़ुलाम शाह हसीन शाह साहब बुखारी उनके मिशन को जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम सब को
یہ جو ہمارا اہل سنت کا زیاں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدلہ میں عطا فرمائے، اور ان کے جملہ پسماندگان لوائقین جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا قاری فرید چشتی صاحب، جو کہ شاہ صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور انہی کے حکم پر جامعہ چشتیہ میں خطابت بھی، تدریس بھی، اور بڑا عرصہ ہو گیا شاہ صاحب کے ساتھ، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات کریں۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق جملہ صاحبزادگان آستانہ عالیہ کولا شریف، وقت کی بچت کی خاطر میں نام نہیں لوں گا، لیکن آپ سارے میرے سر کے تاج ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جملہ علماء کرام، حفاظ کرام، عوام علاقہ، حضرات گرامی قدر، ایک شعر جلالی صاحب نے پڑھا، کون کہتا ہے مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ ایک حدیث پاک بھی انہوں نے پڑھی کہ موت العالم موت العالم، یہ حدیث انہوں نے بھی پڑھی، علماء پڑھتے، میں بھی پڑھتا پڑھاتا سنتا سناتا رہا ہوں، لیکن اس کا پریکٹیکلی طور پر جو سمجھ مجھے آئی ہے وہ کل اپنے استاد جی کے چاند سے رخصتی کے بعد پتہ چلا کہ ایک پورا جہان جو ہے وہ ان کی موت کے ساتھ سوگوار ہو گیا۔ مظفر آباد سے لے کر ٹلی تک جو لوگوں نے ان کا استقبال کیا، جو ان کے آخری سفر میں ان کا خراج تحسین پیش کیا، ارجے کے اندر، چالے کے اندر، غازی آباد کے اندر، مظفر آباد سے لے کر دیرکوٹ تک، دیرکوٹ سے لے کر ڈلی تک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کی زندگی کا یہ مشن تھا کہ ہر مسلمان یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، اور جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو سارے مسلمان یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے آپ کو رخصت کر رہے تھے۔ اور یہ میرے استاد جی کا انفرادی کمال ہے جو عشق مصطفیٰ کی بدولت انہوں نے کمایا ہے، اور دنیا کو جاتے جاتے پیغام دے گئے کہ جس نے مصطفیٰ کی محبت کو سینے میں بسا لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کے آمد اور اس کا جانا ایک انفرادیت اس کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ سب کے ساتھ، جس طرح یہ سوگواران کہتے ہیں کہ یہ صاحبزادگان سوگواران تو ہو گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پورا شرقی باغ نہیں، پورا آزاد کشمیر سوگوار ہے، پاکستان کے اندر ان کے چاہنے والے سوگوار ہیں، اور جو ہمارے سر سے یہ سایہ اللہ نے لے لیا ہے، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کا کوئی ایسا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے، لیکن جن راہوں پہ پانی چلتا ہے سوکھ جائے تو پھر چلا کرتا ہے، یہ امید رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ راستہ سوکھنے والا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی آل کا راستہ ہے، اور آل مصطفیٰ کبھی امت مصطفیٰ کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے، اور یہ آستانہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ شاہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو بہت سارے میلاد کے پروگرام میں، چونکہ میں ارجے میں رہا، وہاں پر بھی، اس علاقے میں بھی، تو شاہ صاحب کی شفقتیں ہمارے ساتھ رہیں، تو کئی جگہ پہ انہوں نے لوگوں کو کہا، لوگ کہتے جی دعا کریں شاہ صاحب ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، تو شاہ صاحب نے کہا جی اولاد نہیں ہے جی نہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں پہ نیت کریں کہ آئندہ میں اپنے گھر میں محفل میلاد کراؤں گا تو آئندہ سال اس سے پہلے آپ کے گھر میں اولاد ہوگی۔ اور کئی ایسے لوگ ہم نے دیکھے کہ جن کی باقاعدہ یہ منت مانی کہ انشاءاللہ جی ہمارے اولاد ہوئی تو اگلے سال میلاد کی محفل کرائیں گے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے۔ تو آپ مستجاب الدعوات بھی تھے، آپ کی دعائیں جو مستجاب تھی،
اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ تو چونکہ وقت نہیں ہے کہ ہم سب حضرات کو سن سکیں، تو میں علامہ ظریف ساکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اظہار تعزیت فرمائیں۔ اس کے بعد ہمارے ایک مہمان نعت خوان ہیں، 2 علماء ہیں، اور آخر میں صاحبزادہ بشارت شاہ صاحب شکریہ کلمات وہ ارشاد فرمائیں گے، اور پیر یونس شاہ صاحب دعا فرمائیں گے۔ تو ہم نے 15 منٹ کے اندر اس پروگرام کو الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ یہ یا رسول اللہ کے نعرے کے لیے میرے استاد صاحب نے ساری زندگی وقف کی، صلاۃ و اسلام کی صدائیں اللہ اکبر دنیا کے کونے کونے میں پہنچائی ہیں۔ تو آپ محبت سے صلاۃ و اسلام اس محبت سے پڑھیں کہ اس سارے صلاۃ و اسلام کا اجر آپ کی قبر پر پہنچے اور اللہ انہیں گری کے رحمت فرمایا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ بچھڑے کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑے کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، شاہ صاحب سارے جہاں کو ویران کر گئے، وائے گلچین اجل کیا خوب تھی تیری پسند، وائے گلچین اجل کیا خوب تھی تیری پسند، پھول وہ توڑا کہ ویراں کر دیا سارا چمن، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں۔ شاہ صاحب وہ نابغہ روزگار ہستی اپنی مثال آپ تھے، شاہ سوار خطابت، کشتہ عشق رسول، سفیر محبت رسول، درگاہ اجمیر کے منظور نظر، خانقاہ گولڑا کے منظور نظر، سیدی مرشدی حضرت قبلہ بابو جی سرکار کے منظور نظر، یہ ان پر جو کرم نوازیاں تھیں ان کی پشت پر زمانے کے غوث سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کا ہاتھ تھا، اور ان کا انتخاب کرنے والے قبلہ بابو جی سرکار تھے۔ آپ لوگوں کو کیا پتا بابو جی کون تھے اور قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب کون تھے، وہ کیا ہستیاں تھیں، ہر کوئی نہیں جانتا ہے، اور آپ نوجوان بھی شاہ صاحب کو اس طرح سے نہیں جانتے۔ میں یہی کہتا ہوں میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں تک لے جاؤں اس بات کو، اور وقت بھی نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی تفصیلی بات ہوگی۔ میں جس وقت سے ان کا وصال ہوا ہے، آج 2 دنوں تیسرے دن سے میرا دماغ گھوم رہا ہے، اور میں وہ ساری سرکولیشن ہو رہی ہے، وہ ساری جس طرح مووی چل رہی ہے کہ میں 10 سال کی عمر میں مجھے انگلی پکڑ کے لے گئے تھے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان کے لیے میں کچھ وہ جملے ادا کروں، کوئی ایسے الفاظ ادا کروں۔ بس اس وقت میں یہی کہتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کے وفادار تھے۔ لوگوں یاد رکھنا، وہ رسول اللہ کے وفادار تھے، جس کا اظہار آج 3 دن ہو گیا ہے امت مصطفیٰ کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ نبی کے وفادار کو
दुनिया से हम कैसे रुखसत करते हैं, वो कैसे दुनिया से जाता है। आका जो भी तेरे फ़कीर होते हैं, आका जो भी तेरे फ़कीर होते हैं वो आदमी बेनज़ीर होते हैं। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा, उनका मिशन फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता है। 78 की जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और तहरीक नफ़ाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा थी, उसमें मेरे उस्ताद मोहतरम का बड़ा किरदार था। आपका ताल्लुक़, आप खुश नसीब हैं नार शेर अली ख़ान वालों कि शहबाज ख़ताबत, मुबल्लिग इस्लाम, ख़तीब कश्मीर और बुलबुल कश्मीर और ऐसे ऐसे इल्क़ाबात उस आशिक़ रसूल को मुख्तलिफ़ हस्तियों ने दिए। और यही नहीं कि ख़ित्ता कश्मीर में तो शाह साहब का तोती बोलता था, और जब आप स्टेज पे जाते थे बड़े से बड़े मनाजर और बड़े से बड़े आलम जो है वो दंग रह जाते थे और आपके सामने किसी को जुर्रत नहीं होती थी। मैंने वो वक़्त भी देखा कि जिस वक़्त मौलवी इलियास जो है इधर कश्मीर में उसका बड़ा तोती बोलता था, शाह साहब ने उसकी ज़बान बंद कर दी थी और गुस्ताहान रसूल का पीछा किया मेरे उस्ताद मोहतरम ने पूरे कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। और डंके की चोट पर एक शेर दिल की तरह कभी कहीं डरे नहीं, घबराए नहीं, ऐसे ऐसे मैदानों में अकेले उतर जाते थे बगैर। आज तो हमारे पास फौजें भी होती हैं, सिपाह भी होते हैं, लश्कर भी होते हैं, जवान भी साथ होते हैं, अकेले कूद जाते थे वो अपना खूंडा लेकर। बड़े बड़े जमगट्ठू में मैंने देखा, मैं साथ होता था, उतर जाते थे शेर की तरह मैदान में, किसी को जुर्रत नहीं होती थी कि सामने आकर बात करता था। क्या क्या बात बयान करूं आपकी। आपने वो अदारा कायम किया और वो निशानी है शाह साहब की, क़यामत तक अल्लाह उस इदारे को उरूज अता फरमाए। एक वही इदारा नहीं है, ये डोली का इदारा है और बहुत सारे इदारे हैं जो जो उन्होंने कायम किए। आपसे मेरी गुजारिश ये है, एक तो बड़ी बदकिस्मती है कि जब तक बंदा ज़िंदा रहता है उसकी हम कदर नहीं करते। ये बाद में हम जो है तारीफ़ों के पुल बांधते, बाद में हम सिफ़तो सना करते हैं, पता नहीं किताबें भी लिखेंगे, शेर व शायरी भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन जब तक बंदा ज़िंदा रहता है उसकी हमें कदर नहीं होती है। हमें पता ही नहीं होता है कि ये कितना कीमती हीरा है हमारे पास, इस लाल की हम कदर करें। जब खो जाता है तो फिर उस वक्त, उसके बाद तो हाथ मलने के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, ज़िंदगी में किसी की कदर करो, ज़िंदगी में उसकी खिदमात को सिला ना दो, लेकिन कम अज़ कम उसकी हौसला अफजाई हो जाए कि ये खिदमात हैं इस शख्सियत की, ताकि उनका दिल मुतमईन हो जाए कि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे साथ कुछ मेरे मावन जो है वो खुश हैं इस काम से। तो बहरहाल ये बहुत सारी बातें, उनकी तरफ मैं नहीं जाता हूँ। उनका मिशन मोहब्बत रसूल, इश्क़ मुस्तफ़ा और नफाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, तहफ़्फ़ुज़ मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अहद करो कि इस मिशन की तकमील के लिए जब तक ज़िंदा हैं हम जद्दोजहद करेंगे, दीनी अदारे कायम करेंगे, मस्जिदें बनाएंगे, मस्जिदें आबाद करेंगे और इस्लाम के परचम को सरबुलंद करेंगे। जिस तरह शाह साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी दीन के लिए वक्फ़ की है, हम भी अपनी ज़िंदगी जो है कोशिश करेंगे कि इस दीन मतीन के लिए वक्फ़ हो। ये सारा ख़ानदान जितने भी क़िबला यूनुस शाह साहब रह गए, आखिरी निशानी उस ख़ानदान की, अल्लाह इनको सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे, अल्लाह इन्हें सब्र भी दे और इनका साया आप सब पर कायम और दायम रखे। और अल्लाह उनके बच्चे को उनका सही जानशीन बनाए, इंशाअल्लाह सही जानशीन हो गए। और आप सारे ख़ानदान से ताज़ियत भी है, सारे सोगवार हैं, पूरा नार जो है सोगवारों में शुमार हो रहा है। तो अल्लाह आपकी अकीदतों को, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आखिरी बात ये अर्ज़ करूँगा कि हर नमाज में जब नमाज पढ़ें सूरह फातिहा इखलास पढ़ लिया करें, दुरूद पाक पढ़कर मेरे उस्ताद जी के लिए तोहफ़ा भेज दिया करें। व आखिर दावाना। हमारे जो मेहमान नात ख़ान हैं
احمد فیضان قادری فیصلہ سے یہ تشریف لائے، تو وہ تشریف لائیں اور ایک دو اشعار جو پیش سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے ذکر سے روشن رتیں پھر لوٹ آتی ہیں، انہی کے ذکر سے روشن رتیں پھر لوٹ آتی ہیں، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا۔ شعیب قادری صاحب جو فیصل آباد سے یہاں ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ 4 سے 5 منٹ کے اندر اپنی جو الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العظیم۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کی برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جملہ سادات کرام اور علماء کرام، بالخصوص فخر السادات حضرت علامہ مولانا سیدی و مرشدی پیر سید صداقت علی شاہ صاحب بخاری اور صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید اسنان فاطمی صاحب اور جملہ سامعین، اللہ رب العزت ہم سب کو اس گلستان کے ساتھ ہمیشہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے یہ جو کہا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ تو زبان سے پاک ہے، وہ کیسے کسی کا ذکر کرے گا؟ لیکن ہے بھی قرآن، انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو بغیر کسی لمبی بحث کے یہ کہوں گا کہ اگر اس کا آپ نے رزلٹ اور نتیجہ دیکھنا ہو کہ قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب استاد گرامی اس دنیا سے گئے ہیں تو کہاں کہاں سے لوگ سفر کر کے یہاں آ کر قبلہ استاد گرامی کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ میں اور آپ ذکر کر نہیں رہے صاحب، یہ ہم سے ذکر رب کروا رہا ہے۔ کیوں کروا رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے ذکر میں گزارا ہے۔ جب انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ
رب کے ذکر میں گزارا ہے تو رب نے کہا غلام یاسین شاہ صاحب آپ نے جب ہمارے ذکر میں وقت گزارا ہے تو اب قیامت تک لوگوں کی زبانوں پر میں خدا تیرا نام جاری اور ساری فرما دوں گا۔ اس لیے یہ ہم کر نہیں رہے، کروایا جا رہا ہے، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے اور بڑوں سے سیکھا ہے کہ سید داڑھی نہ بھی ہو، بے عمل بھی ہو، جیسا بھی ہو، تمہارے اوپر اس کا ادب لازم اور ضروری ہے۔ یہ ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ اور پھر سید ایسا کہ جس کا علم اس کی کوئی مثال نہیں، جس کا اخلاق اس کی کوئی مثال نہیں، جس کا تصوف کے میدان میں اترنا اس کی کوئی مثال نہیں، جس کا لوگوں کے ساتھ انداز گفتگو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور بالخصوص دین کے طلباء کے ساتھ جو ایک خاص رشتہ تھا، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ ہمارے یہاں ایک طالب علم ہے، علم کا ذوق ان کا ایسا ہے کہ جب وہ ان سے ملے تو انہوں نے پوچھا کیا پڑھتے ہو، تو اس نے کہا یہ جامی پڑھتا ہوں۔ تو علم کا ذوق دلانے کے لیے ان سے کہہ دیا کہ بتاؤ یہ جامی کس سے بنا ہے، یہ ان کو ذوق دلانے کے لیے۔ اور میں خود قبلہ استاد گرامی کے ساتھ دھیر کوٹ حاضر ہوئے تھے، ہم استاد صاحب تھے اور میں تھا، اور وہاں میں سردی میں تھوڑا تاخیر سے آیا، قبلہ استاد صاحب پہلے آ گئے، سردی تھی، مجھے تو اس ماحول کا پتہ نہیں تھا، ہم تو وہاں کے رہنے والے ہیں اور یہ کیفیت نہیں جانتے تھے۔ تو اندر داخل ہوا، وقت نہیں تھا، پروگرام پر نکلنا تھا، تو شاہ صاحب نے جو ہی اندر آتے ہوئے دیکھا کہ یہ طالب علم آیا ہے تو فرمانے لگے اوے چھوڑا ادھر آتے آ کے ہیٹر کے اوپر بیٹھ جا، بس یہاں بیٹھ جا، ادھر ادھر نہ جا۔ حالانکہ میں کافی کپڑوں میں لپیٹا ہوا تھا، لیکن کہا جب تک یہاں تو گرم ہوا نہ لے لے اور سکون نہ آ جائے تو اٹھ کر وضو کرنے کے لیے بھی نہ جانا۔ یہ ان کی محبتیں، یہ ان کی شفقتیں، یہ ان کا پیار تھا جو ہم سب کو نصیب تھا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا آنا بھی رحمت ہوتی ہے، ان کا جانا بھی رحمت ہوتی ہے۔ تو وہ گئے ہیں، ان کا فیضان تا صبح قیامت جاری اور ساری رہے گا، اور ان کی صورتیں اور ان کی مثالیں اور ان کا فیض اور ان کی تصویریں یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سبق یہ ہے کہ ہم نے اب وفا ان کے ساتھ کر کے انہیں بتانا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آپ نے جس طرح یہاں دین کا جھنڈا لگایا ہے، ہم آپ کی اولاد کے ساتھ وفا کر کے قیامت تک یہ ثابت کریں گے کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ محبت کی ہم بھی اس کے وفا کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ، ان کی اولاد کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس نسبت کے ساتھ ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے۔ قادری صاحب کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اسی طرح اپنی محبت کا اظہار کریں۔ نحمده نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فلنحیینہ حیاتا طیبہ وفی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ علماء اور مشائخ کی موجودگی میں یہاں پر حاضر ہونا یقیناً یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت بھی ہے، لیکن بہت بڑی جسارت بھی ہے۔ بلا تمہید میں ایک دو معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، اور اللہ کرے کہ ان میں سے کچھ کلمات ایسے ہوں جو آپ حضرات کی تشفی اور تسلی کا باعث بن جائیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے سب سے اہم ترین مقصد اس روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کے ظاہری اور باطنی احوال کی اصلاح فرمانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس طرح اس امت کے ظاہری اخلاق، کردار اور سیرت کو سنوارا ہے، بالکل اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات میں بسنے والی انسانیت کے دلوں سے تمام بشری قدرتوں کو نکال کر ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کا نور بھر دیا ہے۔
اور حضور علیہ السلام کے ظاہری طور پر وصال فرما جانے کے بعد رب ذوالجلال نے اس امت کے بعض افراد کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری علوم کا وارث بنا دیا، اور امت کے بعض افراد کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی علوم کا وارث بنا دیا۔ میں بلا تاخیر کس طرح بیان کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ ہم سے بچھڑ جانے والی شخصیت وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ یہ وہ تھے کہ جنہیں رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری علوم کی دولت بھی عطا فرمائی تھی اور حضور کے باطنی علوم کا وارث بھی بنایا تھا۔ یہ سید غلام یاسین شاہ صاحب حضور کے ظاہری علوم کو اس کائنات کے اندر اس طرح تقسیم فرمایا کہ روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کے اخلاق اور کردار اور ان کی سیرت کو نکھارا، اور باطنی علوم کو اس طرح پہنچایا کہ ان کے دلوں کا تعلق مدینے والی سرکار کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور آج وہ چلے گئے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جب تک وہ زندہ تھے تو علوم و معرفت کا فیض بانٹتے رہے، لیکن مرنے کے بعد ہم اس سلسلے کو ختم نہیں ہونے دیتے، ہم ان کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارا ان کی زندگی کے ساتھ تعلق تھا، اب ہمارا ان کے ساتھ تعلق اور بھی مضبوط اس لیے ہو جانا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ان کے فیوز اور ان کے علوم کو اور بھی عام فرما دیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے آخری مہمان تھے، اور دونوں ہمارے مہمانوں نے بہت ہی جامعہ اور بہت ہی خوبصورت محبت سے اور علم و حکمت سے بڑی گفتگو فرمائی ہے، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ یہاں پہ تشریف لائے اور ان کے کلمات سے مستفیض ہوئے۔ تو دل چاہتا تھا کہ ان سے مزید جو ہے وہ سنا جائے، اور یہاں چونکہ بہت سارے ایسے احباب ہیں کہ جن کو کل ہم نے رات کو ٹائم دے دیا تھا، جس میں جناب مختار شاہ صاحب بھی ہیں، سلیم غالب صاحب ہیں، حافظ ارشاد صاحب ہیں، اور ہمارے شفیق صاحب ہیں، تو حافظ بنیامین صاحب، اور اس طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں، گلظفر خان صاحب ہیں جو شاہ صاحب کے بہت ہی اچھے ساتھیوں میں ان کا شمار ہے، اچھے نعت خوان بھی ہیں، ان کو بھی ٹائم دیتے، اور بھی بہت سارے احباب کی یہاں پہ چٹیں بھی آئی تھیں، یہ قبلہ خورشید شاہ صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اور بالکل ہی بلکہ 5-10 منٹ ہم اوپر ہو چکا ہے، تو میں آخر میں یہ بات کر کے تو بشارت شاہ صاحب کو یہاں مدعو کروں گا کہ وہ شکریہ کے کلمات وہ ادا فرمائیں گے کہ قبلہ شاہ صاحب کی علمی، روحانی، سیاسی، سماجی، مسلکی، دینی اور ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آپ کی جتنی گراں قدر خدمات ہیں، تو ہم سارے حضرات ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے بھی یہاں صرف اہل خانہ ہی نہیں بلکہ سارا یہ علاقہ، گاؤں، پوری ریاست، پوری دنیا سوگوار ہے، شاہ صاحب کے بڑے پروگرامات ہوں گے، تو جن حضرات کے جذبات تھے کہ ہم بات کریں، وقت نہیں دے سکے، ان سے معذرت کرتے ہوئے انشاءاللہ اگر پھر کوئی پروگرام ہوا تو ان حضرات کو ہم ضرور موقع دیں گے۔ تو اب میں اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں جناب صاحبزادہ پی سی بشارت شاہ صاحب بخاری کے، وہ تشریف لائیں اور آخری کلمات شاہ فرمائیں۔ خلق الموت والحیاة، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز علماء کرام، معزز سامعین حضرات، میں کیا عرض کروں، بزرگوں کی جو سایہ ہم سے اٹھ گیا ہے، یہ سایہ تو بحال نہیں ہوگا۔ میں صرف آپ احباب کا، علماء کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ وہ بزرگ اپنی اچھی گزار گئے اور آگے بھی اچھی کر گئے، یہ بات یقینی ہے۔ اور جب سرکار کی زندگی میں حضور کی عظمت کے نعرے بلند کرتے رہے، تو قبر میں جب تشریف لے گئے، قبر کو بند کیا
تو مجھے یہاں وہ وقت بیٹھا ہوا تھا تو نسبت حضور سے بھی ہے اور نسبت ان لوگوں سے ہے. تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پاک پتن شریف تشریف لے گئے تو جنتی دروازہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کھولا کرتے تھے. جنتی دروازہ کھولنے کا وقت آیا تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا کہ پیر صاحب سے عرض کریں کہ تشریف لائیں جنتی دروازہ کھولنے کے لیے. تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا ایک مرید تھا، وہ وضو کرنے گیا ہوا تھا. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ بابا صاحب سے کہیں کہ ماند ایک مرید وضو تے گیا ہے وہ آ جائے تو میں آنا. جا کے بابا صاحب نے جس نے یہ بات بتائی، تھوڑی دیر کے بعد پھر بابا صاحب نے پیغام بھیجا، پھر آپ نے یہی بات فرمائی. تیسری مرتبہ جب بابا فرید گنج شکر نے پیغام بھیجا تو کہا جا کے پیر صاحب سے کہیں، پیر میر علی شاہ صاحب سے، کہ حضور مرید آ جائے گا تساں آ جاؤ. تو جب اس نے آ کے کہا نا پیر صاحب سے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا کے بابا جی سے کہیں کہ بابا جی اے تے جنتی دروازہ ہے، اسا مریداں بنا جنت وچ نہیں جانا. نسبت یہ تھی، ادھر سرکار کی تھی. اور جب قبر میں گئے تو حضور کا دیدار ہوا ہوگا، تو سرکار کا جب دیدار ہو کے دوبارہ پردہ آنے والا وقت آیا ہوگا نا، تو میرے تایا ابو نے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی. کہہ دو نا سب مل کے، کیونکہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے. بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی بندہ جنازہ پڑھنے جاتا ہے نا تو اس کی وجہ سے جنازے والے کی بخشش ہوتی ہے، اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پڑھنے والے کی بخشش ہوتی ہے. وہ تو اپنا مقام اعلیٰ کر گئے، ان کی دنیا بھی اعلیٰ تھی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، سب کی علماء کی، کہ ہم نے ان کی قدر نہیں پائی، ہم نے پہچانا نہیں، وہ اپنی اچھی کر گئے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، علماء سے کروں گا، آپ دعا کریں کہ اللہ کریم ہم بھائیوں کو اپنے تایا ابو، اپنے بزرگوں کی اس خدمات پر، اس کام پر پورے طریقے سے ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو 2 مرتبہ یتیم ہوئے نا، دونوں بھائی. جب والد صاحب دنیا سے گئے تو یتیم ہو گئے، اور بزرگوں نے ہم پر ہاتھ رکھا، اور ہمیں اس سے ہی تھا کہ بزرگوں کی محنت ہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا، اور آج دوسری مرتبہ ہو گئے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آ کے یہاں ہمیں حوصلہ افزائی دی. اللہ پاک ہمارے علماء کو بھی سلامت رکھے، ان کی بھی عزتیں بلند فرمائے، اور آپ احباب کی بھی محبتیں قائم اور دائم فرمائے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش سے اپنے بزرگوں کے اس مشن کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اور میرا یہ بھائی، میں انشاءاللہ اپنے اس بھائی پر بھی اسی طرح بزرگوں کی طرح میں ہاتھ سایہ رکھ کے کھڑا ہوں گا. اور آپ بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ہم تینوں کو اپنے باپ دادا کے اس مشن کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وقت کافی ہو گیا ہے، کچھ لوگ دور سے آئے ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے بزرگ سارے تشریف فرما ہیں. تو بس اتنی بات ہے کہ بس دعا آپ کرتے رہیں ہمارے لیے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے بزرگوں کے اس طریقے پر چلتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. تو یہی کوشش ہے اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہے. باقی دنیا داری بھی کچھ نہیں ہے. تو اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے اور حضور کے لیے جو کام کر جائے بندہ، وہی کام دے گا. وآخر دعواہم ان الحمدللہ. آج کا جو پروگرام ہے بڑے خوبصورت پیرائے میں اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور آخر میں صاحبزادہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، محبت میں اضافہ فرمائے. تو اب سارے حضرات کھڑے ہو جائیں اور درود و سلام
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والے کی ہمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی از پائے زلف رسول اور یہ سلام آج جانا قبول سارے تشریف رکھیں اور ختم شریف ہے اور ساتھ ہی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ شان محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. شان محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کرو بخدت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ. شان محمد سرور عالم صلی اللہ فکر بخدت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. شان محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ. شان محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ کرو بخدت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا سید المرسلین. اللہم صلی علی سیدنا حیات الجمیع. اللہم صلی علی سیدنا سائر المجدین. اللہم صلی علی سائر المجتہدین والعلماء والزاہدین. برویشی ودواج نام چار نمازون پاک چار پیر چار مذہب خصوصاً سلسلے علیہ قدریہ قربی نور کمر جیبو طرفین حاضر دار و صلی اعظم دستگیر پیران پیر میرا محیدین عبدالقادر. بسم اللہ الرحمن اللہ ولی صحاب حاضر کلامات. اللہم ولی صحاب حاضر کلامات ذاکیات پلا رویشی انبیاء والمرسلین شہداء و صالحین الخصوص برفتم جمال اللہ سلطان الانبیاء برہان الاسبیاء خلیفۃ اللہ سیائی ملی لیزا شاشکا فندما شفیع دستگاہ شفیع و معاشر ذا. یا الہی سیر کلمات غلطی کو تاغنا فرما کر. قرآن پاک جتنے بھی ختم شریف درود شریف جتنا جملہ جتنا بھی ختم شریف صحیح جو پڑھے گیا واسطے غلطی کو کہا کہ ہدیتاً تحفتاً جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ بھائی صاحب کے روح پر سواب بچا کر یا اللہ درجے بلند فرما قبر روشن فرما آنے والی آمدن آسان فرما آمدن سیر جد غلطی یا اللہ قرآن پاک دل نرما فرما. یا اللہ جتنے بھی عقید بندوں کے ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ انہیں پریشانیاں دور فرما. ذہنی پریشانیاں دور فرما. انہیں مشکل آسان فرما. یا اللہ پائی صاحب حضور پاک دیدار نصیب فرما. قبر کے شاطہ عطا فرما. ان کے لحاظ میں سارے پوری کروں فرما. شب کو عطا فرما. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کے رحم و کرم فرما. مشکلیں آسان فرما. یا اللہ جتنے بھی عقید مندوں انہیں پریشانیاں دور فرما. انہیں ذہنی پریشانیاں دور فرما. آخری مسئلہ آسان فرما. یا اللہ
ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، اللہ تو معاف فرما، لہٰذا میں ان کے آسان فرما، مشکل آسان فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا شفیع المذنبین، اللہم صلی علی سیدنا حیات النبیین، اللہم صلی علی سیدنا ساحر المجتہدین والزاہدین، برویش دعا چار دعا محسن پاک چار پیر چار صحابہ ہی و ذریات ہی و طاعت کا اجمعی و رحمت کے یا